الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی لاکھوں کروڑوں حمد ثنائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آن کی درود و سلام۔ انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے، بڑے سے بڑے ماہر ریاضی سے بھی پوچھیں تو اس کی تعلیم کا آغاز 1 2 3 سے ہی ہوا، اور اس میں اس کے والدین اور اساتذہ کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ایسے بڑے سے بڑے عالم سے بھی بات کریں تو اس نے اپنی تعلیم کا آغاز الف بے سے کیا ہوتا ہے، اور اس میں بھی اس کے والدین اور اساتذہ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو میں بھی آدمی جو بھی کام کرتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں اور لوگ گھروں بستروں میں بھی سکون کی نیند سو رہے ہیں، تو ہم بھی اس نفع کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا اور قرآن کے اوپر تدبر کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ قبول فرما لے، اور دونوں جہاں میں، اس دنیا میں بھی ہم یہ تفرقہ پرستی کی لعنت، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری سرخ روئی فرمائیں۔ یہ نفع یہ ہمارے ذہن میں آئے تو بیٹھتے ہیں۔ ان میں ایک تو میں ترجمے سے پہلے 1 2 بات اس لیے یہ دل سے نکل رہی ہے کہ ہرگز جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میری نظر میں میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سجاد بٹ صاحب انتہائی زیرک، اس طرح اکبر صاحب ہیں پورے ریٹائرڈ منجے ہوئے ٹیچر، سر الیاس، سر غضنفر، جو کہ نوجوان اندر چیٹے قسم کے اساتذہ، ایک ایک کا نام لیتا چلوں، یہ سب علم میں، فکر میں، دانش میں، یہ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ایسے ہی ہمارے گروپ میں بڑے بڑے علماء، حفاظ کرام، عالمات سارے سن رہے ہیں۔ میری سب سے گزارش ہے کہ قرآن مجید چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اور میں اپنا نقطہ نظر بیان کروں تو وہ یہی ہے کہ جیسے علم کی ایک سیڑھی ہے جو زمین سے آسمان تک جاتی ہے، تو جس طرح بندہ مومن اس کو ناظرہ پڑھنے کے لیے الف با تا پڑھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے اسے ناظرہ پڑھنا آ جاتا ہے۔ ہم ایک قدم آگے اوپر والی سیڑھی پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو الف با تا پڑھ کے ہم ناظرہ پڑھتے ہیں تو اس الف با تا کا مطلب بھی ہمیں آ جائے کہ یہ ہمیں کہتا کیا ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی ہم مل کے کوشش کر رہے ہیں، تو بالکل نہ کوئی علم کا دعویٰ ہے۔ قرآن مجید یقین جانے کھلی دعوت دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ کا ایک ایک دعویٰ قرآن میں، بے شک میں نے اس قرآن کو بڑا آسان کر دیا۔ یعنی یسرنا القرآن، ہم جب بھی کوئی اپنا قاعدہ بچے کو دیتے ہیں پہلے دن بھی تو اس پہ لکھا ہوتا ہے یسرنا القرآن، اور ہمیں کوئی ساری عمر نہیں پتا ہوتا یہ کیوں لکھا ہوا ہے، بچہ پڑھتا رہتا ہے ساری عمر۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے بھی بچے، جس استاد کے پاس تو جا رہا ہے
یہ جو تجھے دینی کتاب دی ہے، سب سے پہلے ہر والدین اپنے بچے کو یسرن القرآن دیتے ہیں اور مسجد بھیجتے ہیں، سکول بعد میں جاتا ہے، تاکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب بڑی آسان ہے اور ادھر تجھے بھیج رہے ہیں تاکہ اس قرآن کو تو سمجھ سکے اور اپنی زندگی میں اس کو مشعل راہ بنائے کہ یہ روشنی دے اور تو اس پہ چلتا جائے۔ یہی ایک ہماری کوشش ہے۔ تو یہاں میں برملا کہوں گا کہ اگر میں کوئی لفظ یہاں بولتا ہوں تو ظاہر ایک نے بولنا ہے باقی نے سننا ہے، تو ان میں مولانا نور الدین صاحب یقین جانے ایک ایک لفظ ان کا سیکھا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس دے۔ پروفیسر احمد یار صاحب جن سے ہم نے چوڑا کرتے تھے علم، یعنی اتنی بڑی شخصیت ہے، ایسے حافظ فیض احمد صاحب ہیں، اور اس وقت جیسے اسی طرح یونیورسٹی میں ایک اسلم صدیقی صاحب تھے، اور مولانا سجاد الرحمان صاحب جو مفسر قرآن ہیں، ایک ایک آیت ہم ان سے سیکھتے ہیں، ان کی پڑھتے ہیں، اور اس طرح حرفوں سے لفظ اور لفظوں سے جملے بنتے ہیں۔ ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ جب ہم پڑھیں گے صرف یہ اس طرح نہ ہو جائے کہ جس طرح ہم ناظرہ سارا پڑھ دیتے ہیں پتہ کو نہیں ہوتا، صرف ایک عادتاً بیٹھتے جائیں۔ نہیں، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ اب ہم الحمدللہ دوسری بار پڑھ رہے ہیں، چلو مجھے یہ پڑھانے کا پہلی بار ہی شرف آ رہا ہے، یہ پارے کو پہلے اور علماء پڑھاتے رہے، تو اس سے ہم نہ کچھ سیکھیں، ہدایت لیں، جو پہلے ہمارا شعور میں آ جائے، اور پھر عملی زندگی میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر سب سے بڑا فریضہ ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو آخری خطبے میں واشگاف الفاظ میں پہلے پوچھا، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا پہنچا دیا ہے، بلکہ حق ادا کیا ہے۔ تو آپ نے کہا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی سنت، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، یہ آج کا لفظ ہے مضبوطی سے، واعتصموا، تو تم بالکل راہ راست پر ہوگے اور سیدھے اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اس سے ہٹ گئے تو پھر تمہاری ہلاکت ہے۔ ایک یہ بات، اور دوسری اس کے کہنے کا اگلا جو لفظ ہے، اور یاد رکھو جو یہاں موجود ہے، اب ان پر فرض ہے کہ یہ پیغام اگلوں تک پہنچائیں۔ اور اگلے لفظ سنیں، اور اگلوں میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو تم سے زیادہ اس پہ عمل کرنے والے بھی ہوں گے اور اس کو محفوظ کر کے اور آگے پہنچانے والے ہوں گے، کیونکہ نبی نے نہیں آنا، یہ قرآن، یہ اللہ اور یہ آپ کی سنت اور یہ آپ کی رسالت، یہ قیامت تک رہنی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، اور بندہ مومن کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں بلغوا انی ولو آیا، بندو ایک ایت بھی جب تمہیں آ جائے تو اس کو آگے پہنچانا تمہارا فرض ہے، حکم دیا گیا ہے۔ اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو گھروں سے شروع کریں، پھر جس حلقہ باب میں بیٹھتے ہیں یہ بات کرتے جائیں۔ تو آج کا پیغام چونکہ بہت ہی اہم ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں، اس لیے یہ ہماری زندگی کا، ہمارے دین کا ایک بڑا ہی المیہ ہے کہ ہم پڑھتے بھی ہیں اور ادھر ہی ہمارے علماء حضرات ادھر ہی سارے اسی کے خلاف چلتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں ایک سوچ والا بٹن بھی دبانا ہے۔ وہی دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا کلام ہے وَاعْتَصِمُوا، یہ وہ آیت ہے جو ہم سب سن کے ہمیں زبانی آتی ہے۔ تو یہ زبانی آنا مقصد نہیں، اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کے پھر دل میں جگہ دینی ہے اور غور و فکر کرنا ہے، تدبر۔ آپ میں ہر ایک کی رائے کا میں دل سے احترام کرتا ہوں اور قسم اٹھا کہتا ہوں کہ جو رائے آئے گی دل سے احترام کر کے اپنی اصلاح کرتا ہوں، ہم نے مل کے کرنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا، اللہ حکم دے رہے ہیں بھئی مضبوطی سے پکڑ لو، چمٹ جاؤ۔ یہ طرح بندہ نہیں کسی چیز کو زور سے پکڑتا اور وہ کوئی کھینچ رہا ہو تو ہم ساتھ ہی لپٹ جاتے ہیں، بازووں میں لے کے سینے سے لگا کے چمٹ جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں زور سے پکڑنا، صرف ہاتھوں کا زور نہیں، بازووں کا زور بھی لگ جائے اور سینے کا بھی لگ جائے، اس طرح تم نے تھام لینا ہے، چمٹ جانا ہے، پکڑ لینا ہے۔ کس کو؟ بِحَبْلِ اللَّهِ، ابل رسی کو کہتے ہیں، للہ اللہ، اللہ کی رسی،
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس سے چمٹ جاؤ. کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو جمیعاً، سب کے سب، مرد عورت بچے سب کے سب جمع ہو کے اکٹھے ہو کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو. ولا تفرقوا، اور نہ تم الگ الگ ہو، نہ تم تفریق ہو جاؤ. یہ وہی لفظ ہے تفرق تفریق، یعنی تم ایک کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھنے والا زمین کے کسی خطے میں ہے، کسی رنگ کا ہے، کوئی زبان بولنے والا ہے، جب اس نے پڑھ لیا تو وہ ایک امت مسلمہ کا فرد بن گیا. امت مسلمہ کو ایک سمندر سمجھ لیں، اس کا ایک قطرہ بن گیا سمندر کا. تم ایک امت ہو، امت. تمہاری پہچان امت کے طور پر ہونی چاہیے، اور سب کے سب کلمہ پڑھ کے تم ایک امت بن جاتے ہو. جب امت بن جاؤ تو اس میں سے پھر تفریق نہ ہو جاؤ، اس میں سے پھر الگ کٹ نہ جاؤ. تفرقہ ہوتا ہے آندھے تو تفرقہ نہ پا، یعنی کہیں کٹھی جماعت بات ہو رہی ہے تو اس سے جو منہ پھیرتا ہے تھوڑا الگ ہوتا ہے، ایک نئی جماعت بنانے لگتا ہے کہ تاکہ میری الگ شناخت ہو جائے. اس کو تفرقہ کہتے ہیں. ہم عام بولتے ہیں بھئی گھروں میں تفرقہ نہ ڈالے. بعض بندے آگے کوئی نہ کوئی ایسی شوشہ چھوڑ دیں کہ گھر میں ایک انتشار ہو جاتا ہے. منتشر اتحاد کو توڑ دینے والی چیز، اتفاق میں نا اتفاقی پر کرنے والی چیز. تفرقو کہ تم تفرقہ نہ کرو. ہمارے ہاں بولتے ہیں فرقے، فرقے نہ بناؤ، بالکل نہیں بنانے. یہ اس میں اتنی بڑی واضح ہدایت ہے تو کیا ذہن میں سوال آتا نہیں کہ جتنے بھی ہم اس وقت امت مسلمہ ہیں، ہم اپنے ملک میں غور کر لیں، کیا ہر ایک الگ فرقے میں بٹا ہوا نہیں ہے؟ کیا ہر فرقے نے اپنی ایک الگ پہچان، ایک نام نہیں رکھا ہوا؟ رکھا ہوا ہے. یعنی ہمارے سامنے قرآن ہے، انشاءاللہ ایک بار ہمارے بڑے دوست گزر گئے ہیں، دوسری بار گزر رہے ہیں، کہیں ایسی بات آئے تو اشارہ دیا کریں، رکیں، ٹھہریں، سوچیں. جب اتنا واضح حکم ہے، اب کیا ہے وات سے منہ پھر مضبوطی سے پکڑ. اس کے تھوڑا پیچھے منظر آپ نے سمجھنا ہے. اہل کتاب کی ہلاکت اور بربادی کو اللہ بتاتا چلا رہا ہے کہ تم دین کو چھوڑ گئے ہو، تم فرقوں میں چلے گئے ہو، تم نے دین کو پیٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے. تم جو اصل تعلیمات پیغمبر لے کے آئے ہیں ان میں تعریف کرتے ہو، بدلتے ہو، اپنی مرضی کی تشریح کر کے دنیا سے پیسے بٹورتے ہو. یہ مالو جو ہے نا سارا کام اس کا ہے، یہ مال جو جیبوں میں ڈالنا ہوتا ہے. جب دین کو تم مال کے اصول کا ذریعہ بنا لو گے تو مال کے لیے تم کچھ نہ کچھ دوسروں سے کٹو گے، تمہارے پاس تب مال آئے گا. تو اللہ ان سے بچنے کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں کہ امت مسلمہ تم نے واعتصموا، ایک ہی مضبوطی ہے، تم ایک جسم کی طرح ہو، اور اس کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو آنکھ نہیں سوتی. تم ایک مرد کی طرح ہو، ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. اس طرح تم امت مسلمہ کے جو افراد ہو، تم نے اس طرح جوڑ کے متحد ہو کے رہنا ہے کہ کفر تمہارے سامنے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکے. تمہارے اتحاد سے، تمہارے اتفاق سے ان پر ایسا روب ہو کہ دنیا میں تم غالب ہو اور کفر تمہیں خراج دیا کرے. یعنی وہ ادھر رہے تو اپنی حفاظت کے لیے تمہیں مالو دے. تم نے مال ادھر سے حاصل کرنا ہے، تم نے آپس میں فرقے بنا کے اس کو مال کا ذریعہ نہیں بنایا. مجھے سمجھانا شاید نہیں آ رہا، پھر لفظوں پہ آتا ہوں. واعتصموا، تم نے مضبوط ہو جانا ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے. کس کو؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو. اللہ کی رسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بتایا، اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے. یعنی اللہ نے آسمان سے زمین تک ایک رسی تنی ہوئی ہے جس کا اوپر والا سیرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نیچے والا جو کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کو پکڑتا ہے، اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو اللہ سے رابطہ تمہارا جڑ جاتا ہے. جب تم اس رسی قرآن کو پکڑ لیتے ہو تو اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، نیچے تمہارا ہاتھ ہے، تمہارا اللہ سے رشتہ جڑ گیا.
تم اللہ والے ہو گئے۔ دوسرا، چونکہ سب نے اس کو پکڑ لیا ہے تو تم میں اتحاد پیدا ہو گیا، تم میں اتفاق پیدا ہو گیا، تمہارا زور ایک ہو گیا۔ یہ سکولوں میں رسہ کشی ہم کراتے ہیں تو جو ٹیم ہوتی ہے نا، فرض کرے ایک سائیڈ کی ٹیم ہے، یقین جانے 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کا زور، اپنی کوریوں کا زور، اپنے جسم کا وزن اور اپنے ایڑیوں کا زور پورے کا پورا لگا کے سیدھا رسہ رہے لائن میں تو وہ ٹیم جیت جاتی ہے۔ جو ذرا سا بھی رخ بدلتی ہے ادھر ادھر، دوسری اگر سیدھی ہو تو وہ رسہ کھینچ لیتی ہے۔ گویا کہ تم سب کا زور ایک رسے میں ہونا چاہیے۔ اب ہم عام سمجھتے ہیں اسی رسے کو، چونکہ وہ ہم نے بال دیے ہوتے ہیں تو وہ رسہ بنتا ہے اتنا مضبوط، ان کے ایک ایک دھاگے کو ہم کھول کے لگ کھینچ کے فرقے بنا لیں اور اس دھاگے کو یا ہم اللہ کی رسی کہنے لگ جائیں تو وہ رسہ کمزور ہو جائے گا اور تم اس رسے سے کٹ جاؤ گے، تمہارا وہ زور کٹ جائے گا، تمہاری قوت کم ہو جائے گی اور دشمن جو کافر ہے وہ تم کو دبوچ کے اپنے نیچے لے آئے گا۔ اس لیے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے ہے، صرف ایک جکالیاں کے اندر نہیں، پورے دنیا اسلام میں۔ یہ زمین اللہ کی ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، ادھر اللہ کا قانون چلنا ہے اور ہمارے ذریعے چلنا ہے۔ وہ اتحاد پیدا ہوگا جب چھوٹی سطح پہ ہم ایک ایک دھاگے کو نا رسے سے لاگ کریں اور اس دھاگے سے جو چمٹے ہوئے ہیں وہ اپنے دھاگے کو دین کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ جب بھی آپ ایک کٹیں گے فرقہ، لفظ فرقہ ہے، جب بھی ایک الگ فرقہ بنائیں گے اور اس کو ایک نیا نام دے دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ کل میں لفظ بولا ہے، ایک رسہ ہو تو اس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے ایک لائن سیدھی لگائی اور اس کے بعد دونوں طرف ایسے ایسے ترچیاں لائنیں لگائی اور آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ قرآن ہے، اور اس کے ساتھ جتنی لائنیں ہیں وہ ساری پگڈنڈیاں ہیں۔ اس ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ بندہ اس سیدھے راستے سے ادھر اتر آئے، تو جو بھی سیدھے راستے سے ہٹ گیا وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا۔ تو وہ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ قرآن ہمارا سیدھا ہے، اسی کو ہم نے پکڑنا ہے، اسی کو مشعل راہ بنانا ہے، اور ہماری پہچان بھی امت مسلمہ کی ہونی چاہیے۔ جب ہم اسلام سے ہٹیں گے، یعنی قرآن سے، معمولی سا بھی یا کہ چاہے فروئی مسئلہ پکڑ لیا ہے، قرآن ہے بنیادی مسائل ہمیں بتاتا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے فروعات ہیں، فروعات کی آخرت میں کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ اگر فروئی مسئلہ لے کے اس میں ہم اچھے الفاظ بول کے اپنا نام پیدا کریں گے اور اسے ایک الگ دھاگا کریں گے اور اس کو دین سمجھیں گے تو اس میں شخصیت پرستی آتی ہے، اس میں گروہ پرستی آ جاتی ہے، اس میں جماعت پرستی آتی ہے۔ پھر بندہ وہ اینک پہن لیتا ہے کہ اپنی جماعت کی وہ بات ٹھیک لگتی ہے، چاہے مٹھائی ہم ہی رمضان میں بانٹے، چاہے میں بانٹوں تو ہمیں وہ مٹھائی ٹھیک لگے گی، وہی دوسرے فریق والے بانٹ رہے ہوں تو ہمیں کہیں گے یہ دیکھے بدعت کار ہے۔ یعنی یہ اینک جو ہے جب فرقے میں جائیں گے تو پھر ہمارے قوانین لاگو ہوں گے، ہم اپنے عالم کی کوئی بات کو صحیح کہیں گے، وہ دوسرا صحیح بھی کہہ رہا ہو تو کہیں گے وہ مارا نہیں، اس طرح مساجد لاگو ہو جائے گی۔ یعنی اس سے زیادہ کیا ہے کہ فرقے میں بٹنے سے ہم ایک دوسرے سے اللہ کے گھر لاگ کر چکے ہیں، گھر اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور ایک دوسرے اللہ کے گھر میں ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، وَاعْتَصِمُوا، وہ اللہ کے بندو، اللہ کہہ رہا ہے تم نے غالب ہونا ہے تو مضبوطی سے پکڑو، کس کو؟ بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، جمیعاً، سب نے پکڑنا ہے، عالم نے بھی اور غیر عالم نے بھی، امتی نے بھی اور سید نے بھی، سب نے اسی کو پکڑنا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دیا، ہم نے پکڑا۔ اور آگے وَلَا تَفَرَّقُوا، چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے ہیں، فروئی اختلاف ہوتے ہیں، اس میں کوئی تمہیں پوچھ گچھ نہیں ہونی۔ جو بنیادی مسائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو 3 باتیں بڑی پسند ہیں بندوں کی، اور 3 باتیں اللہ کو بڑی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کی پسند کی باتوں کی طرف آج صحابہ نے پوچھا،
کون سی اللہ کو پسند ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ بنو، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور تیسری اللہ کو پسند ہے کہ اتحاد سے رہو، فرقہ نہ بناؤ۔ یہ تین باتیں کہہ کے تو صحابہ نے کہا ناپسند کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ ناپسندہ بات امت کی اللہ کو یہ ہے کہ تم انتشار پیدا کرو اور تم لا یعنی باتیں، بے مقصد باتوں میں الجھتے رہو، اور تیسرا بھی یہ ہے کہ تفرقے میں پڑ جاؤ۔ یہ اس طرح اللہ کو یہ ناپسندیدہ کام ہے۔ ہم نے کبھی بھی امت سے کٹ کے اپنا الگ نام بنا کے جس سے پتہ چلے کہ یہ تفریق ہو گئی ہے، اور تفریق ہوتے 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 جو اثر رقم اوپر ہوتی ہے اس کا وجود آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹوٹل لکھے نا جی 1 لاکھ، تو نیچے لکھے جی آج 20,000 لے لیا، منفی 20,000 تفریق، پھر 40,000 منفی کرتے جائیں تو وہ لاکھ ختم ہو جائے گا، کمزور رقم ہوتی جاتی ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اللہ بتاتا ہے وَذْكُرُوا، اور یاد رکھو، وَذْكُرُوا ذکر کیا کرو، یاد رکھا کرو، یاد کیا کرو، کس کو؟ نعمت اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم، جو تمہارے اوپر اللہ نے کی ہیں۔ وہ بندو تم کن بحثوں میں پڑ جاتے ہو؟ اللہ کے انعام ہی اتنے ہیں کہ تم ان انعام کو اکیلے بیٹھ کے بھی یاد کرو نا تو اللہ کے انعام تمہیں یاد آئیں گے۔ تمہاری زبان بول رہی ہے، اکیلے بیٹھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اللہ سے شکوہ بھی کر رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت بھی اللہ کی دی ہوئی زبان سے الفاظ بنا کے بول رہا ہوتا ہے، یعنی اتنے انعام اللہ کے۔ تو تمہیں جب بھی بیٹھو گے اللہ کی بڑائی تم میں آ جائے گی، سارے بندے اکٹھے ہو جاؤ، سارے فرقے اکٹھے ہو جاؤ، اور اللہ کے جو تمہارے اوپر کیلے کیلے کے اوپر انعام بھی ہے جب تم یاد کرو گے، کیا باقی کسی بات کا موقع ملے گا؟ نہیں۔ یہ اللہ کہتا ہے وَذْكُرُوا، وہ یاد کیا کرو، ذکر کیا کرو، باتیں کیا کرو، کس کی؟ نعمت اللہ کے جو انعام ہے، علیکم، اوپر تمہارے جو ہو گئے ہیں نا وہی تمہیں کافی ہیں۔ لہذا بندے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اپنے مالک کے جو انعام ہوتے ہیں، جو مالک کے فضل ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ آئیے ہم بھی جب اکیلے بیٹھے ہیں دعا مانگتے ہوئے، اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ میری زندگی کا سانس چل رہا ہے، اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس میں حمد بھی ہے، اس میں شکر بھی ہے۔ یہ مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وَذْكُرُوا اللَّهَ وَذْكُرُوا نعمت اللہ۔ وہ تم اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے اوپر جو اللہ نے تمہارے انعامات کر دیے ہیں، نعمت، ان کا ذکر کرو۔ اللہ کو تمہارے اوپر یاد رکھے، یہ نا اس وقت صحابہ پہ قرآن نبی پہ نازل ہو رہا ہے نا، ان کو بتایا جا رہا ہو قیامت تک کے لیے یہ ہے کہ میں بھی اپنے انعام یاد کروں اللہ کے۔ از جب، کون تم، کون تھے، تم آدان عداوت سے، دشمنے، جب تم دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ خاص طور پہ جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے، جب آپ مدینے آئے تھے نا تو وہاں عرب کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ آپس میں 125 سال سے دشمنیوں میں تھے، یعنی خاندانی دشمنیاں تھیں۔ جب کوئی ایک دوسرے کو موقع ملتا قتل کر کے رکھ دیتے، ایک ایک نوجوان کو کاٹتے ذبح کرتے تھے۔ اتنے شدید دشمن تھے یہ دونوں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ علماء یہود تھے جو اہل کتاب تھے، ان کا ان کے اوپر روب تھا، وہ طریقے سے ان کو لڑاتے تھے تقسیم کرنے کے لیے۔ آج بھی یقین جانے میں 1-2 لوگوں کو بڑا قریب سے جانتا ہوں کہ وہ گدی نشین ہیں، تعلق والے ہیں، تو جب ان کے بزرگ فوت ہوئے تو وہ بعد میں اپنے مریدوں کو بھی وراثت کی طرح اس طرح بانٹتے ہیں جس طرح زمین بانٹتے ہیں کہ فلاں فلاں گاؤں کے تیرے، فلاں فلاں گاؤں کے تیرے، اور فلاں فلاں گاؤں کے تیرے، یہ طریقہ ہمارا چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں دونوں جو اس وقت صحابہ ہیں کہ تم دیکھو، تم تھے آدان، دشمن، تم میں دشمنیاں چلتی تھی۔ یہود جو ہے وہ تم کو بڑکاتے رہتے تھے، وہ تم کو لڑاتے رہتے تھے، تمہارا لڑنا ہی ان کے مفاد میں ہے۔ تمہارا فرقہ فرقہ پھاڑ پھاڑ کے رکھنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہ بڑوں کے لیے، مگر بچوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ متے تو چونٹیاں بھی ہو جائیں تو رب کعبہ کی قسم وہ سانپ کی کھال ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، شہد کی مکھیاں اکٹھی ہو جائیں
بڑے سے بڑے گرانڈی ہاتھی کو بھگا دیتے ہیں۔ جب تم اتفاق سے ٹوٹو گے تو پھر کاروبار، لوگوں کے دروازے کاروبار کے کھول جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، یعنی اسلام سے دور تھے، ابھی نبی دنیا میں نہیں آئے، مدینے نہیں آئے تھے، تو تم آپس میں لڑ کے اوس اور خزرج اتنا لڑتے تھے کہ تم پہ حکومت یعود کرتے تھے۔ تو اب اللہ کہتا ہے میں نعمت کیا کی، فَأَلَّفَ، پس میں نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، پیار ڈال دیا، نرمی ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر۔ اب اللہ نے کیسے ڈالی؟ نبی کریم وہاں چلے گئے، قرآن وہاں نازل ہونے لگا، انہوں نے قرآن اور کلمہ پڑھ لیا، تو یہ تو بڑے سے بڑے جابر سخت پتھر دل کو بھی الفت میں بدل دیتا ہے، یہ تو نرمی پیدا کر دیتا ہے، یہ تو پیار پیدا کرتا ہے، یہ تو قریب کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، لوگوں، بار بار یہ فرماتے ہیں، لوگوں سختی نہ پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، یعنی دین میں سختی نہیں، نرمی پیدا کرو، محبت پیدا کرو، دشمنی نہ پیدا کرو، یہاں تک کہ اتفاق پیدا کرو، قریب کرو، لوگوں میں نفرت نہ پیدا کرو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسلام سلامتی، نرمی، محبت، سلامتی، میں کہوں نا اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا ہر جوڑ آپس میں مل کے رہے، صرف ایک گوڈا بھی خراب ہو جائے تو بندے کی چال ڈالی الٹی ہو جاتی ہے چلتے ہوئے، یعنی سب کو جڑ کے رکھنا اور صحیح سی کام کرنا، یقین جانے اسلام کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فَأَلَّفَ، یعنی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے دل جو بغض سے، حسد سے، دشمنی سے آگ بھڑکتی تھی، فَأَلَّفَ، اس میں الفت پیدا ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی، پیار پیدا ہو گیا، نرمی پیدا ہو گئی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں پتہ یہ چلا کہ قرآن میرے نبی کا فرمان یہ بندہ مومن کے دل میں الفت، محبت اور دوسرے کا پیار پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے، میں ایک لفظ بھی اپنے پاس سے نہیں، ایک فَأَلَّفَ الفت، آپ گھر جا کے دیکھ رہے ہیں الفت، میں ادھر گیا جنہوں نے میری بڑی الفت کی، یعنی بڑی عزت دینا، یہ دوسروں کو عزت دینا، نرمی دینا، پیار دینا سکھاتا ہے، اور یہ دلوں میں ہوتا ہے، بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ، فا پس اصبا ہو گئے تم بنعمت ہی، اللہ کی نعمت سے، جو قرآن تم میں آیا، نبی پاک تم میں آئے، تو اس نعمت سے تم کیسے ہو گئے؟ اخوانا، حقیقی بھائیوں کی طرح، اس نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وہ اسلام تو آتا ہے کہ دشمن کو بھی بھائی بھائی بنا دے، لڑنے والوں میں اتفاق پیدا کر دے۔ کیسا ہم اسلام دے رہے ہیں کہ ایک کلمہ پڑھنے والوں کو پارا پارا کر کے رکھ دیے، ایک کلمہ پڑھنے والوں کو الگ الگ ٹولے بنا کے ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک، یقین جانے میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نماز، ہر بندہ یہ کہے گا کہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم میں کون بہتر ہے، ہم ادھر 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوائے اللہ کے کسی کو ہے یہ حق اصل کہ فلانا زیادہ نیک ہے فلانا نہیں نیک؟ یہ فیصلے اللہ کے ہیں، جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں اور جو ہم نے کرنے ہیں کام ان کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسلام جو ہے نا، اوس اور خزرج والے، ابھی ان کو 3 سال صرف ہوئے تھے، 3 سال کے اندر 125 سال کی دشمنی خاندانی، وہ اس طرح شیر و شکر ہو گئے کہ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے مہاجرین کے لیے، اسلام لانے والوں کے لیے کھول دیے۔ آپ سب نے پڑھا ہوا ہے وہ مواخات، ایک ایک مہاجر کو بھائی کہا، اور اتنا بھائی کہا کہ گھر لے کے جا کے آدھی زمین آدھا گھر، بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے ایک کو طلاق دے کے اپنے بھائی ماجر سے اسے نکاح کر دیا۔ یہ محبت پیدا ہوئی جو پہلے خون کے دشمن تھے، کس کی وجہ سے؟ اللہ کی نعمت جو قرآن ان میں آیا ہے۔ قرآن یہ پیغام دیتا ہے، اس وقت بھی اور آج بھی یہ دیتا ہے، اور ہر آنے والا ماجر جو ہجرت کر کے آتا تھا، اتنے بڑے دل کے ساتھ انصار ان کو قبول کرتے تھے کہ ہر ایک کا اور ایک دوسرے میں حسد نہیں کرتے تھے، بھائی بن گئے تھے، خوشی سے کہتے تھے یہ تو لے جا یہ میں لے جاؤں، تیرا گازرہ تانگ ہے تو مجھے دے دے۔ یہ آپس میں محبت قرآن پیدا کرتا ہے۔ تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ، اور بِنِعْمَتِ ہی، اور تم اللہ کی اس نعمت جو قرآن کی صورت میں آئی ہے اس سے اخوانا،
بھائی بھائی بن گئے. اگلی حصہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. وَكُونْ تم، اور کون تھے، تم اللہ اوپر، شفا کنارہ، غفراتن گڑا، ایک گڑا ہے، کھوہ ہے، کنواں ہے، کھائی ہے، اس کے بالکل کنارے کے اوپر تم کھڑے ہوئے تھے. وہ کنواں کس کا ہے؟ من النار، آگ کا. اس کا مطلب ہے دور رہنا، نفرت کرنا، لڑنا، دشمنی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا. یہ دنیا کا ہر مذہب کہے گا بری بات ہے، ہم بھی کہیں گے لڑنا بڑی بری بات ہے. تو اس لڑائی کو، دشمنی کو اللہ آگ کہہ رہے ہیں، اور اسلام یہ آگ بجھانے کے لیے آ رہا ہے. انہیں کہا جا رہا ہے اوس اور خزرج والو تم آگ کے گڑھے کے کنارے کے اوپر تھے، ابھی بات یا ادھر گرے یا ادھر گرے. تو اللہ نے تمہیں قرآن جیسی نعمت دی، تم اس کھائی میں گرنے کی بجائے دلوں کو محبت سے بدل کے، شیر و شکر ہو کے ایک دوسرے کو سینے سے لگا لیا. اور قیامت تک تمہیں انصار کہہ کے پکارا جائے گا کہ اسلام کے مددگار ہیں. جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ، تو میرے نبی کے وہ انصار ہیں جو گڑھے، آگ کے گڑھے پہ. پھر ذرا سننا ہے، وَكُونْ تم، اور تھے تم اللہ اوپر، شفا کنارہ، غفراتن گڑا، النار من النار، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. وہ کیا آگ تھی؟ لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے سے دوری، نفرت. اس آگ سے گڑھے سے قرآن کو سنتے ہی محبت اور الفت دل میں پیدا ہوگی، تو اس سے بھی بچ گئے. اور جو دنیا میں اس گڑھے سے بچ گئے، قیامت میں جو دوزخ آگ کا گڑھا ہے، اللہ اس سے بھی بچا کے ٹھنڈی جنتوں میں جگہ دے گا. اپنے دلوں کو ٹھنڈا کیجئے، ان میں الفت محبت یہ پیدا کیجئے. قرآن اللہ کی قسم اس لیے ہے، جو بھی پڑھتا ہے وہ سارے مومن کو ایک بھائی کی طرح بنا دیتا ہے. آگے اللہ کہتا ہے فَأَنْقَذَكُمْ، فَأَنْقَذَكُمْ، پس بچا لیا تم کو، منہا، اس آگ کے گڑھے سے. اس قرآن نے تم کو بچا لیا، اللہ کی نعمت نے بچا لیا. ایک بار غزوہ حنین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مال غنیمت ملا، تو آپ تو اللہ کی رضا کے مطابق تقسیم کرتے تھے، تو کسی کو ذرا زیادہ، کسی کو تھوڑا ضرورت مند کے حساب سے دیا. تو ایک انصار کے منہ سے صرف نام لائم لفظ نکلا کہ یہ کوئی تقسیم، اتنا ہی بولا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اکٹھا کیا، اور یہ ابو داؤد میں پورا خطبہ آتا ہے. آپ نے کہا انصار کیا تم جہالت کے گڑھے میں نہیں ڈوبے ہوئے تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں روشنی دی، ہدایت دی. کیا تم بھوکے نہیں تھے؟ اللہ نے تم کو مال و دولت عطا کر دیا. کیا تم لڑائی میں، فرقہ بازی میں، دشمنی میں بڑے ہوئے نہیں تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اور ایک ایک فکرے پہ وہ کہہ رہے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا ہم پہ بڑا احسان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ہم پہ بڑا احسان ہے. یہ وہ اسلام ہے، جب آتا ہے تو یہ کرتا ہے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس تم کو اس گڑھے سے بچا لیا. یہ مثال اللہ بیان کر کے اللہ کہتے ہیں کذالک، اس طرح، یبین، بیان کرتا ہے کون؟ اللہ. ایک چیز ہے میں کہ اللہ بیان کر رہا ہے، میں تو اللہ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں اور اپنی زبان میں ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہا ہوں. اللہ بیان کرتا ہے کیا لکم، تمہارے لیے، یعنی بندوں کے لیے بیان کر رہا ہے. کیا آیات ہی، یہ قرآن کی آیتیں، اللہ قرآن کی آیتیں بندوں کے لیے، تمہارے لیے بیان کر رہا ہے. اللہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے لعلکم، شاید کہ تم، تہتدون، ہدایت پا جاؤ، سیدھی راہ سمجھ جاؤ کہ قرآن کس لیے آیا ہے، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے صحیح راہ کا پتہ چل جانا، کہ وہ ہمیں رہنمائی مل جائے، تاکہ تمہیں صحیح رہنمائی ملے اور تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. آئیے مل کے اللہ سے دعا کریں، کل اسی طرح آگے چلے گا. اللہ رب العزت قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پورے کلمہ کو ایک بار اتنا اتحاد اور اتفاق دے کہ ہم فروعات کو ادھر چھوڑ کے ایک امت مسلمہ بن جائیں، اور یہ ایسا بلاک اسلامی بنے کہ یقین جانے یہ کفر صرف بلاک کے بن جانے سے ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور ان میں جرت نہیں ہوتی، کیونکہ اسلام کا نام ایک صحابی کی تلوار باہر نکلتی تھی، بڑے سے بڑا کفر خوف زدہ ہو جاتا تھا، کیونکہ یہ اس یقین کے ساتھ نکلتا ہے کہ میری زندگی رہی تو میں غازی ہوں، زندگی چلی گئی تو میں شہید ہوں، اور شہادت کا رتبہ کسی خوش نصیب کو ملتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.